اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انہم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 ہے 20، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر بلا شبہ وہ یقیناً کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تیرا رب ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ حضرات گرامی، یہاں پر کفار اور مشرکین کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے جہاں پر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو ہمارے طرح ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تو ہم اس کو رسول کیسے مان لیں؟ یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ رسول ہوتا تو اس کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے، فرشتے اس کے آگے پیچھے گھومتے اور ان کو بڑا مقام حاصل ہوتا، بہت دولت ان کے پاس ہوتی، سلطنت ہوتی، حکومت ہوتی، نوکر چاکر ہوتے، تو ہم مانتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ذرا غور کر کے بتاؤ کہ جو تم کہہ رہے ہو تمہاری اس بات میں کوئی سچائی ہے؟ ہم نے اس سے پہلے جو رسول بھیجے جن کو تم مانتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، سلیمان ہے، داؤد ہے، یہ بھی تو پیغمبر تھے۔ تو کیا یہ انسان نہیں تھے؟ یہ بشر نہیں تھے؟ کیا ان کی اولادیں نہیں ہوئیں؟ کیا ان کے نسلیں نہیں چلی؟ اور اے مکے کے لوگوں، تم تو ابراہیم اور اسماعیل کے نسل سے ہو، اور بنی اسرائیل تم اسحاق کے نسل سے ہو، تو ان پیغمبروں کی نسلیں چلی ہیں، یہ انسان تھے۔ بحیثیت انسان ہونے کے جو انسانی ڈھانچہ ہے، جو انسانی اسٹرکچر ہے، وہ شریک ہیں اس میں۔ ان کی پیدائش اسی طرح سے ہوئی جیسے سارے نبیوں کی، جیسے سارے انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ ان کے بھی ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، دل ہے، دماغ ہے، جگر ہے۔ جیسے ایک انسان ہوتا ہے ویسے وہ بھی ہیں، وہ انسانوں ہی میں سے ہیں، انسان کی نسل میں سے ہیں، ان سے نسلیں چلی ہیں۔ تو یہ کیسے تم نے کہہ دیا؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، وہ اللہ کے بڑے قریب ہیں، بڑے معزز ہیں، بڑے محترم ہیں۔ اللہ نے ان کو رسالت کے لیے چن لیا اور ان کے اوپر اپنا پیغام اتارا۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا بازاروں میں چلتا ہے، تو اس سے پہلے بھی جو رسول تھے وہ تو کھاتے پیتے بازاروں میں چلتے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ تمہارا جو یہ کہنا ہے کہ پھر ان کے پاس دولت کیوں نہیں ہے اور انبار کیوں نہیں ہے دولت کے، تو یہ بات یاد رکھو کہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ ایک دوسرے کی آزمائش کے لیے چل رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر آزماتا ہے، کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے، کسی سے دولت چھین کر آزماتا ہے۔ کسی کو دولت دی ہے تو یہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ اپنی اس دولت کا استعمال کیسے کر رہا ہے، وہ غریبوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، لاچاروں، محتاجوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہا ہے۔ اور جس کو اللہ نے دولت نہیں دی ہے، اللہ اس کو آزما رہا ہے کہ اب اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے، کیا یہ کفر کر رہا ہے، کیا یہ شرک کر رہا ہے، کیا یہ اب غلط راستے پر جائے گا، کیا یہ چوری کرے گا، کیا یہ ڈاکہ ڈالے گا، کیا یہ دوسرے کا مال لوٹ لے گا، کیا یہ خیانت کرے گا۔ اللہ اس طرح سے آزما رہا ہے۔ تو اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ انسان کے اوپر مختلف کیفیات طاری ہوتی ہیں، ان کیفیات میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی خوشی اللہ تعالیٰ دیتا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ انسان خوشی میں کیا سلوک کر رہا ہے، کیا برتاؤ کر رہا ہے، اور کبھی انسان کے اوپر غم اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، پریشانی ڈال دیتا ہے تاکہ دیکھے کہ وہ اس غم اور پریشانی میں کیا کر رہا ہے۔ جو مومنین صادقین ہیں، جو اللہ کی
پناہ طلب کرنے والے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف مائل ہونے والے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہر حال میں وہ صبر کرنے والے ہیں، ہر حال میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کی خوشی کو، اس کے احکامات کو اپنے پیش نظر رکھنے والے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، میرے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے، میرے مالک نے کیا احکامات نازل کیے ہیں، میں کیسے کروں، کیا برتاؤ کروں، کیا سلوک کروں، کس کے ساتھ کیا میرا رویہ ہو۔ یہ اللہ رب العزت کے احکامات کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کو طے کرتے ہیں، لہٰذا یہ ان کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تمہارا رب بہت دیکھ رہا ہے سارے حالات کو، سارے معاملات کو، تمہارے برتاؤ کو، تمہارے سلوک کو، اور پھر جو تمہارے خلاف ہیں وہ تمہارے ساتھ میں کیا کر رہے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ لہذا یہاں پر اس آیت کے اندر بڑی پیاری باتیں بیان کی گئی ہیں کہ آپ سے پہلے آئے نبی ہم نے جو رسول بھیجے تھے وہ بھی، ان کا بھی معاملہ یہی تھا کہ وہ کھانا کھاتے تھے، زمین پر ٹہلتے تھے۔ لہذا یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہیں کہ جو بشر ہیں، جو انسان ہیں، جو ہمارے ہی درمیان سے اٹھے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں ٹہلتے ہیں، تو کیسے رسول بنا دیے گئے؟ تو عزیزو، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی بھیجے ہیں رسول وہ بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی نسل انسانی سے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 95 میں 95 میں اللہ نے بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ اگر اس زمین پر فرشتے رہ رہے ہوتے تو ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ کیا پتہ چلا کہ زمین پر انسان بستے ہیں تو انسان کو رسول بنایا گیا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، وہ انسان تھے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کی بڑی توہین ہو گئی۔ اس میں توہین نہیں ہوئی، اس میں کوئی توہین کی بات نہیں ہے، وہ تو ان کی خلقت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے۔ وہ انسان ہیں، وہ بشر ہیں، اور انہی میں ان کو چن لیا ہے۔ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ انسانوں میں سب سے بلند مرتبہ نبیوں کا، اور نبیوں میں سب سے بلند مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے فرمایا نا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر مجھے کوئی اس پر گھمنڈ نہیں ہے، کوئی فخر نہیں، کوئی غرور کی بات نہیں۔ اور معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام انسان ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں۔ اللہ نے رشتے رکھے ہیں، ناطے رکھے ہیں، دوستیاں رکھی ہیں، رشتہ داریاں رکھی ہیں، اور اسی میں ہماری آزمائش ہے۔ ہم کس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ ہماری آزمائش ہے۔ اس پر ہمیں اجر ملے گا، اور اگر ہم غلط کریں گے تو ہمیں اس پر گناہ پڑے گا۔ اگر ہم رشتہ داری کو توڑتے ہیں تو ہمیں گناہ پڑے گا، اگر ہم کسی کو دوستوں کو دھوکہ دیتے ہیں تو ہمیں گناہ پڑے گا، ہماری گرفت کی جائے گی، ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو ہم انسانی معاشرے میں رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ہم آزمائش ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے ایک کو دوسرے کے لیے، بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنا دیا، فتنہ بنا دیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اوپر اللہ کے احکامات کتنے نافذ ہو رہے ہیں اور ہم کتنی شریعت پر عمل کر رہے ہیں۔ دوسرے کو نہ دیکھیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کس طریقے سے ہے، فلاں تو بڑی دولت کما رہا ہے، فلاں تو حرام کھا رہا ہے، فلاں تو ایسا کر رہا ہے اور اس کے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ نہیں، سب کی آزمائش ہے، ہر ایک کے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ تم اپنی فکر کرو، اور جو غلط کر رہا ہو اس کو سمجھاؤ، اس کو بتاؤ کہ تم یہ غلط کام نہ کرو، اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو۔ پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا ہے تو تم اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم خاصہ، تم اپنی پہلے فکر کرو، اپنے آپ کو دیکھو۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ صبر کرو، اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ یعنی کہ کیا تم صبر کرو گے؟ اے مسلمانوں، تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ تم صبر کرو تمام حالات پر، تمام آزمائشوں پر، اور ہمیشہ اپنے آپ کو کھرا اترنے کی کوشش کرو کہ ہم اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو پورا کریں، اور جو ہم سے غلطیاں ہو جائیں فوراً توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تیرا رب ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ دشمنوں کی کارستانیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کی سازشوں، مکر و فریب کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کی تکلیفوں اور اذیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہاری استقامت کو دیکھ رہا ہے، تمہاری زبان کو، تمہارے کردار کو،
تمہارے برتاؤ کو، تمہارے ایمان کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرما، اور دوزخ سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو ہمارے لیے ایمان کے فیصلے فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔